حضرت سید امام علی شاہ مکان شریفی نقشبندی مجددی سلسلہ کے ایک عظیم بزرگ ہیں۔ آپ حسینی نقوی سید ہیں۔ آپ کی ولادت 1212 ہجری میں مکان شریف ضلع گرداسپور بھارت میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم میر سید حیدر علی شاہ آپ کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ آپ انتہائی درجہ کے قابل اور ذہین تھے۔ آپ کی قابلیت ہم سبقوں کے لیے قابل رشک اور اساتذہ کے لیے باعث مسرت و مزید عنایت تھی۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے اپنے استاد حضرت مولانا جان محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ پاک پتن میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی، جہاں ایک ماہر علم قیافہ بزرگ نے آپ کے چہرے پر ولایت کے آثار دیکھ کر پیشگوئی کی، یہ لڑکا مستقبل میں بلند روحانی مرتبے پر فائز ہوگا اور خاندان کے کسی بزرگ کے ذریعے راہ حق میں رہنمائی پائے گا۔ آپ کی روحانی تربیت آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ حسین نقشبندی مجددی مکان شریفی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، جو آپ کے پردادا سید لطف کریم کے بھتیجے تھے۔ آپ بچپن ہی میں حضرت شاہ حسین سے بیعت ہو گئے اور سخت ترین ریاضت و مجاہدہ اختیار کیا۔ اکثر عشاء کے بعد جنگل کی طرف نکل جاتے، رات بھر مراقبہ کرتے اور فجر سے پہلے واپس پہنچتے۔ آپ ہر وقت اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں مصروف رہتے۔ آپ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کے خاص منظور نظر تھے۔ حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی روحانی تربیت مکمل ہونے کے بعد آپ کو نقشبندی مجددی مکان شریفی خلافت سے سرفراز فرمایا۔ 2 سال بعد آپ کے مرشد حضرت شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ مرشد کے وصال کے بعد آپ گوشہ نشینی اختیار کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے مرشد نے آپ کو حکم دیا کہ گوشہ نشینی کو اختیار نہ کریں بلکہ طالبان حق کو فیضیاب فرمائیں۔ لہٰذا آپ نے گوشہ نشینی کا ارادہ ترک کر دیا اور سلسلے کی ترویج کی طرف مائل ہوئے۔ ابتدا میں چند آدمی مرید ہوئے۔ اس وقت مائی صاحبہ چکی پیستیں اور روٹی پکاتیں اور مریدین و مسافرین کو کھلائی جاتیں۔ پھر دن بدن معتقدین کی تعداد بڑھنے لگی تو کئی خراز، تندور، دیگیں اور گوشت کے انتظامات لازم ہو گئے۔ روزانہ 300 بکرے ذبح ہوتے، ہر وقت لنگر جاری رہتا اور لوگ ہند، پنجاب، افغانستان، بخارا، ترکستان، حتیٰ کہ عرب ممالک سے بھی آتے۔ آپ کے کمالات اور آپ کی کرامات کا چرچا دنیا بھر میں پھیل گیا۔ دور دور سے علماء و صلحاء آپ کی خدمت میں دوڑے آتے اور سعادت مندی کے حصول کے لیے آپ کی صحبت و توجہ کو کیمیائے سعادت سمجھتے اور اس مقصد کے لیے آپ کی چوکھٹ کے ہی ہو رہتے۔ جس پر بھی آپ بھرپور توجہ فرما دیتے، اسے سیر و اللہ اور سیر فی اللہ کی نعمتوں سے مالا مال کر دیتے۔ آپ کی خانقاہ علم و عمل، روحانیت اور خدمت کا عظیم مرکز بن گئی اور آپ کے فیوز و برکات کی وجہ سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو بہت فروغ حاصل ہوا۔ آپ کی مسجد میں روزانہ عصر کے بعد 1.25 لاکھ مرتبہ درود خضری کا ختم ہوتا، اس کے بعد ذکر و فکر کا حلقہ جاری رہتا۔ مسجد کا ماحول اتنا روحانی ہوتا کہ دل منور ہو جاتے۔ بعض اوقات صرف آپ کی ایک نظر یا توجہ سے لوگوں کے دل ذکر اللہ میں جاری ہو جاتے۔ آپ کے پاس آنے والوں میں سے کئی ایک کو آپ نے ایک ہی توجہ سے ولایت سے مشرف فرمایا۔ ایک شخص کی آرزو تھی کہ کتب زمانہ کی زیارت کر لے اور ان کا مرید بن جائے۔ ایک بزرگ نے اس شخص کا شوق دیکھتے ہوئے اسے 1 لاکھ مرتبہ پڑھنے کے لیے ایک وظیفہ دیا۔ اس نے بڑے شوق سے وہ وظیفہ پورا کیا۔ عالم واقعہ میں اس شخص کو آپ کا نام، مسکن اور حلیہ بتایا گیا، چنانچہ وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عالم واقعہ میں کتب زمانہ کی بتائی گئیں تمام نشانیاں آپ میں پا کر آپ کا مرید بن گیا۔ آپ کے کشف کا یہ حال تھا کہ جو سامنے کی چیز ظاہر کی آنکھوں سے نظر آتی ہے، اس سے زیادہ آپ کو قریب و بعید کی چیز دل کی آنکھوں سے نظر آتی تھی۔ ایک روز آپ مغرب کی نماز کے بعد حلقہ میں مراقب تھے کہ آپ نے سر مبارک اٹھا کر ایک مرید سے فرمایا کہ فلاں سمت کو فلاں جگہ جاؤ اور ٹھنڈا پانی لیتے جاؤ اور اس نام سے پکارو اور پھر اسے یہاں اپنے ساتھ لے آؤ۔ جب وہ مرید اس طرف گیا اور پکارا تو اسی نام کا ایک شخص حضرت سید امام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا تھا، مگر راستہ بھول گیا تھا اور سخت پیاسا تھا۔ مرید نے اس شخص کو پانی پلایا اور کہا کہ تم کو سید صاحب یاد فرماتے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوا۔ آپ انتہائی روشن احوال اور بلند مرتبے پر فائز تھے۔ آپ کا کشف اس قدر صحیح اور پر اثر تھا کہ آپ کی صحبت شریف میں بیٹھنے والوں کے خیال آپ سے مخفی نہیں ہوتے تھے۔ آپ اپنے مریدین کے حالات و واقعات ان کے عرض ڈلنے سے پہلے ہی انہیں بتا دیتے تھے اور مریدین کا کوئی بھی ظاہری و باطنی امر اور حال آپ سے پوشیدہ نہیں تھا۔ حضرت کی دعا سے ہزاروں لوگ فیضیاب ہوئے۔ ایک ضعیف عورت جو بے اولاد تھی، اس نے آپ سے اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی، جبکہ طبی لحاظ سے یہ ناممکن تھا۔ حضرت نے اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے دعا کی۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ 2 بچوں کے ساتھ حاضر ہوئی۔ جذام کے مرض میں مبتلا لوگ آپ کے وضو کا پانی اپنے بدن پر مل کر شفا پاتے۔ ایک اندھا لڑکا لیاب دہن سے بینا ہو گیا۔
خالد زدہ سکھ آپ کی برکت سے صحت یاب ہوا اور مسلمان ہو کر کاملین میں شامل ہو گیا۔ کئی لاعلاج مریضوں کو شفا ملی۔ ایک فوت شدہ لڑکی صرف دعا کی برکت سے دوبارہ زندہ ہو کر کھیلنے لگی۔ غرض یہ کہ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا، سب کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ آپ کے کئی لاکھ مرید اور تقریباً 100 کے قریب خلفاء تھے۔ آپ کے مشہور خلفاء میں سے چند یہ ہیں: حضرت سید صادق علی شاہ، سید فرید الدین، شاہ محمد مسعود محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ آپ کے سلسلے سے لاکھوں لوگ وابستہ ہوئے اور زمانے کو فیضیاب فرمایا، جن میں سے چند مشہور نام یہ ہیں: خواجہ امیر الدین کوٹلہ شریف، میاں شیر محمد شرک پوری، سید اسماعیل شاہ بخاری، حضرت کرما والا شریف، سید نور الحسن شاہ بخاری، حضرت کیلیاں والا شریف، حضرت شاہ رکن الدین الوری، مفتی محمد محمود الوری، مفتی شاہ محمد مظہر اللہ، سید ظفر الایمان مکان شریفی، سید امداد اللہ مکان شریفی، سید حسام القیوم مکان شریفی، میاں محمد صدیق ڈاہر، میاں محمد مظہر احسان، حکیم قاضی مشتاق احمد، ڈاکٹر محمد مسعود، محمد عنایت احمد المعروف، حضور گنج عنایت سرکار، محمد عثمان شاہ سرکار قریشی، آستانہ عالیہ احمد آباد رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ آپ فرمایا کرتے تھے: تمام عبادتوں کا مقصود اللہ عز و جل کا ذکر ہے، بس مرید کو چاہیے کہ کسی حالت میں ذکر سے غافل نہ رہے۔ عادات و عبادات میں کتاب و سنت کو علماء حنفیہ کی رائے کے مطابق اپناؤ اور عزیمت پر عمل کرو۔ شریعت و طریقت میں بدعت سے پرہیز کرو۔ ظاہر و پوشیدہ ہر حال میں خدا سے ڈرتے رہو۔ دولت مندوں کی مجلس اختیار کرنے سے بچو اور اپنے تمام اوقات کو اللہ و رسول اکرم کی فرما برداری سے آباد رکھو۔ آپ کا وصال 13 شوال 1282 ہجری بمطابق 6 مارچ 1866 عیسوی کو جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد مراقبہ کی حالت میں ہوا۔ آپ کا مزار مبارک مکان شریف ضلع گرداسپور انڈیا میں ہے۔ آپ کا وجود شریف سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے لیے باعث عزت و شرف تھا۔ آپ 38 برس مسند ارشاد پر جلوہ افروز رہے۔ آپ قیوم العالم مجدد وقت اور کتب زمانہ تھے۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ بہت سے محبان خدا کسی کامل ولی اللہ کی روحانی رہنمائی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور داخل سلسلہ ہو کر بلند مقامات پر پہنچے۔ حضرت امام علی شاہ نقشبندی مجددی مکان شریفی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی روحانی عظمت، عشق الہی اور اتباع سنت کا کامل نمونہ تھی۔ آپ کی شخصیت شریعت اور طریقت اور ادب و عاجزی کا حسن امتزاج تھی۔ آپ نے نہ صرف لاکھوں انسانوں کی روحانی تربیت فرمائی بلکہ اپنے کردار، نگاہ اور تعلیمات سے دلوں کی دنیا بدل دی۔ آپ کا ہر قول، ہر فعل اور ہر کرامت صرف ظاہری اعجاز نہ تھی بلکہ آپ کے دل کی پاکیزگی اور اللہ سے قرب کا مظہر تھی۔ آپ نے جو نظام طریقت قائم کیا وہ آج بھی لاکھوں دلوں کو سچائی، اخلاص اور ذکر الہی کی طرف بلاتا ہے۔ آپ کا وصال دنیا سے ظاہری پردہ ضرور تھا مگر آپ کی روحانی حیات آج بھی جاری و ساری ہے۔ آپ کے اقوال و ملفوظات، آپ کی تعلیمات اور آپ کا کردار ہمارے لیے ایک مستقل رہنمائی ہے۔